بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف دا ورلڈ۔ تائیوان اور چائنا کے درمیان تنازع تو سالوں سے چلا آ رہا تھا، لیکن یہ تنازع شدت تب اختیار کر گئی جب امریکہ کی 82 سالہ اسپیکر نینسی پیلوسی نے غیر اعلانیہ طور پر تائیوان کا دورہ کیا، جبکہ امریکہ نے ماضی میں چائنا کو اعتماد میں لیا تھا کہ آج کے بعد امریکہ کی کوئی نمائندہ نہ تائیوان کا دورہ کرے گا، اور امریکہ نے تائیوان میں مداخلت نہ کرنے کی عہد بھی کر لی تھی۔ لیکن امریکہ کے لیے ایسی کون سی نوبت پیش آئی جس کی وجہ سے امریکہ کو اپنی ان وعدوں سے مکر جانا پڑا جو انہوں نے چائنا کے ساتھ تائیوان کے معاملے پر کیے تھے۔ ناظرین اکرام، اسی سال 31 جولائی کی شام کو امریکی سرکاری ویب سائٹ speaker.gov پر ایک پریس اپلوڈ ہوئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ امریکن اسپیکر نینسی پیلوسی انڈو پیسفک ریجن کی دورے پر جا رہی ہے۔ انڈو پیسفک ریجن کی 4 رکن ممالک جنوبی کوریا، سنگاپور، جاپان اور ملیشیا کے نام اس پریس میں واضح طور پر درج تھے، جن ممالک میں امریکن اسپیکر نینسی پیلوسی کو سرکاری دورے پر جانا تھا، لیکن اس پریس میں تائیوان کا نام درج نہیں تھا، جبکہ speaker.gov کے مطابق نینسی پیلوسی کی ان 4 ممالک کے دورے کا مقصد اکنامک کوآپریشن اور ڈومیسٹک گورننس کی تعاون کو بڑھانا تھا۔ یعنی ان 4 ممالک جاپان، ملیشیا، سنگاپور اور ساؤتھ کوریا کے ساتھ یہ معاہدے طے ہونے تھے۔ لیکن امریکہ نے دنیا کی چیخیں تب نکلوا دی جب نینسی پیلوسی نے اپنی طیارے کو غیر اعلانیہ طور پر تائیوان کی سرزمین پر لینڈ کیا، جس پر چائنا نے امریکن اسپیکر نینسی پیلوسی کی طیارے کو ہوا میں اڑانے کی دھمکی بھی دی، جس کی خدشہ عالمی خبر رساں اداروں کے مطابق 100 میں سے 50% بتایا جا رہا تھا۔ لیکن چائنا نے امریکن اسپیکر کی طیارے کو ہوا میں اڑانے کی بجائے تائیوان کی سمندری سرحدوں میں میزائلوں کی بارش کی، اور انہیں یہ واضح پیغام دیا گیا کہ تائیوان کو امریکہ کی پلے کارڈ بننے کے نتائج سنگین شکل میں بھگتنے پڑیں گے۔ لیکن چائنا نے جو امریکن اسپیکر کی طیارے کو ہوا میں اڑانے کی دھمکی دی تھی، اس دھمکی سے مکر جانے کے سبب امریکہ کو اپنی آپ پر بہت بڑا یقین اور اعتماد ہونے لگا کہ چائنا اب بھی اندرونی طور پر امریکہ کی طاقت اور اثر رسوخ سے پریشر اور دباؤ میں پڑا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ نے چائنا کو تائیوان کی سمندری سرحدوں میں میزائل برسانے پر نہ صرف دھمکیاں دیے بلکہ تائیوان کی مدد کے لیے اپنے بحر بیڑے بھی تائیوان کی سمندری سرحدوں میں پہنچا دیے، جس کے مقابلے میں چائنا نے اپنی ملٹری ایکسرسائز کا آغاز کرتے ہوئے تائیوان اور امریکہ سے جنگ لڑنے کے لیے تیاری شروع کی۔ لیکن چائنا نے تائیوان کے ساتھ ساتھ جاپان پر بھی میزائل داغ دیے تھے اور انہیں یہ پیغام دیا تھا کہ جاپان بھی خطے میں امریکن کے ہاتھوں نہ کھیلے، ورنہ اس بار جاپان کو بھی اپنی سارے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو ناظرین کرام، جاپان بھی اس خطے میں نہ صرف امریکہ کی اتحادی ہے بلکہ تائیوان میں مداخلت کرنے میں امریکہ کے لیے ایک بڑا سپورٹر بھی رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تائیوان کے ساتھ ساتھ چائنا اور جاپان کے درمیان بھی ہر وقت زبانی جنگ معمول کے مطابق ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جاپان تو تائیوان پر اس حد تک اثر انداز ہو چکا ہے کہ تائیوان کا کلچر آدھا جاپان کلچر میں کنورٹ ہو چکا ہے، اس لیے چائنا تائیوان کے معاملے پر امریکہ سے زیادہ جاپان کو اپنا گناہگار سمجھتا ہے۔ لہٰذا امریکہ کے پاس جوہری ہتھیار سے زیادہ خطرناک چیز اگر کوئی موجود ہے تو وہ ہے کسی طاقت کو شکست دینے کے لیے ان کی پڑوس میں اپنی حامی ڈھونڈنا، تاکہ امریکہ ان کی زمین پر اپنی مفادات کے لیے جنگ بھی لڑ سکے، اور جنگ لڑنے کے لیے ان کے ہتھیار، وسائل اور ملٹری بھی وسیع پیمانے پر اپنے کمپیٹیٹر کے خلاف اپنی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر سکے۔ جدید دور میں جتنی جنگیں امریکہ نے لڑے ہیں اتنی جنگیں کسی اور طاقت نے نہیں لڑے، لیکن اس ساری جنگوں میں ایک جنگ بھی امریکہ نے اپنی زمین پر نہیں لڑی، کیونکہ امریکہ لڑتا کم اور لڑواتا زیادہ ہے، لیکن مفادات صرف امریکن کے ہوتے ہیں۔ تائیوان نے جب اپنے لیے امریکن کا جوش اور جذبہ دیکھا تو انہوں نے بھی چائنا کی ملٹری ایکسرسائز کے مقابلے میں ملٹری ڈریل کا آغاز کیا، اور چائنا کو یہ پیغام دیا گیا کہ اب ہم اپنی آزادی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، اور اب ہم اپنی نیم آزاد ریاست کو چائنا کی غلامی سے پوری طور پر آزاد کرانے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ چائنا نے اپنی 4 روزہ ملٹری ایکسرسائز کے دورانیے میں تائیوان کی اکانومی کو کافی نقصان پہنچایا، کیونکہ چائنا نے اپنی ملٹری ایکسرسائز تائیوان کو سمندری سرحدوں میں 6 اطراف سے گھیرے میں لے کر کیے، جس کی وجہ سے تائیوان میں آنے والی سیاح اور تجارتی نوعیت کی کشتیاں تائیوان کے اندر بھی داخل نہ ہو سکے اور تائیوان سے باہر بھی نہیں جا سکے، جبکہ تائیوان سیاحت کے حوالے سے دنیا کی بہترین سیاحتی ریاستوں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تائیوان ساری دنیا کے لیے الیکٹرانکس مصنوعات
मसनूआत की ज़रूरियात पूरा करने वाला सबसे अहम रियासत भी है। लिहाजा ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि ताइवान पर जंग मुसल्लत होने की सूरत में दुनिया एक बहुत बड़ी बहरान में चली जाएगी। जंग हारने की सूरत में जब ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट ज़मीन बोस हो जाएगी तो अमेरिका को दुनिया में अपने हथियार बेचने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत बेचने का मौका भी मिल जाएगा और चाइना के खिलाफ जंग जीतने की सूरत में सुपर पावर का एजाज भी अमेरिका के पास रहेगा, जबकि इसके साथ साथ ताइवान की वसाइल भी काफ़ी हद तक अमेरिकन की कंट्रोल में चले जाएगी। यानी जीत में भी जीत और हार में भी जीत। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते रहेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। लेकिन आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल अभी लॉन्च किया है, इसलिए आप लोगों की सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। आप लोगों से इल्तिजा है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अपना ख़ास ख्याल रखें, अपनी इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।